نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلیٰ جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ آج ہم سیرت عائشہ شروع کر رہے ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، اور اس میں جو ہم نے ریسورس جو سلیکٹ کی ہے وہ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ کی لکھی ہوئی کتاب سیرت عائشہ ہے۔ تو تھوڑا سا پہلے سید سلیمان ندوی کے بارے میں بھی ذرا بات کر لیتے ہیں۔ 22 نومبر 1884 میں یہ ہندوستان میں بہار کے ضلع پٹنہ میں پیدا ہوئے تھے، اور ان کا جو خاندان ہے وہ تقویٰ اور دین کے علوم میں شہرت رکھتا تھا۔ ان کے والد کا نام سید ابو الحسن تھا، اور وہ اپنے علاقے کے ایک معروف طبیب بھی تھے اور انتہائی مہذب اور وزادار بزرگ تھے۔ ابتدائی تعلیم میں سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ کے دینی علوم شامل تھے، پھر جیسے جیسے ان کی عمر زیادہ ہوئی، بڑھے، نوجوان ہوئے، پھر شبلی نعمانی رحمہ اللہ بھی ان کے استاد تھے، اور لگاتار ان کی زندگی میں رہے کہ یہ کبھی کہیں ٹریول انہوں نے کافی کیا ہے، کبھی انہوں نے کہیں کام کیا ہے، کبھی کہیں کیا ہے۔ ایونچولی 1914 18 نومبر مولانا شبلی نعمانی کی زندگی کی آخری تاریخ تھی، اور اس سے قبل وہ سیرت النبی کی 2 جلدیں مکمل کر چکے تھے، اور ان کے دل میں یہ شدید خواہش تھی کہ باقی جلدیں کسی نہ کسی طرح تکمیل کو پہنچیں، لیکن موت ان کے بالکل قریب آ لگی تھی، اور سیرت النبی کے بارے میں وہ سخت پریشان تھے۔ سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ سید صاحب ان کے پاس تشریف لائے، اور بستر مرگ پر پڑے مولانا شبلی نے ان کو سیرت النبی کی تکمیل کی تاکید کی۔ تو انہوں نے یہ تہیہ کر لیا، اور اس میں انہوں نے اپنی جاب چھوڑی، اعظم گڑھ کو علمی مرکز قرار دیا، اور پونا کے دکن کالج کی پروفیسری چھوڑی، اور 1915 میں اعظم گڑھ آئے، اور پھر یہاں پر ہی انہوں نے ایک رسالہ معارف کے نام سے بھی جاری کیا، اور یہیں پر پھر انہوں نے اس کو مکمل کیا۔ سیرت النبی کی باقی کی 4 جلدیں انہوں نے خود لکھیں، اور اپنے استاد کا تیار کیا ہوا مسودہ جو ہے اسی کو اس کی بنایا، اساس بنایا۔ اور اس میں جب وہ لکھتے ہیں اپنی اس کے بارے میں، سیرت عائشہ کے بارے میں، تو اس کتاب کے بارے میں تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا میں نے ارادہ کیا، لیکن 9 سال تک پھر میں اس کو پایا تکمیل تک نہ پہنچا سکا، اور کچھ میرے اس طرح کے تھے میرے جاننے والے کہ جو مجھے لگاتار اس بات کا تقاضا کرتے رہے کہ میں اس کو ضرور مکمل کروں۔ تو بہرحال پھر لگاتار ایک صاحب کا انہوں نے نام لکھا ہے کہ میرے انکار نے جو ہے وہ ان کے آگے ہتھیار ڈالے۔ انہوں نے بالکل جب بھی مجھے ملتے تھے اور خط بھی مجھے لکھتے تھے کہ آپ یہ ضرور کام کریں۔ تو انہوں نے پھر سیرت عائشہ لکھی، اور اس کو انہوں نے ڈیڈیکیٹ کیا ہے سیرت عائشہ کو جو والیہ بھوپال تھیں، کیونکہ انہوں نے اسپانسر کیا تھا ایک تو سیرت النبی کو بھی، اور پھر سیرت عائشہ کو بھی، جو آخری تھیں۔ ایک تو شاہ جہان بیگم تھیں، ان کے بعد سلطان جہان تھیں غالباً، انہوں نے اس کو اسپانسر کیا تھا ان کتابوں کو۔ تو انہوں نے اپنی ان کتابوں کو، اس کتاب کو خاص طور پر انہی کو منسوب بھی کیا ہے۔ سیرت عائشہ کے حوالے سے وہ لکھتے ہیں کہ اس کتاب میں میں نے جو ہسٹری کی کتابیں ہیں ان سے بہت کم استفادہ کیا ہے۔ طبقات ابن سعد تک یہ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ احادیث کی کتابوں سے کیا ہے، سب سے زیادہ مسند احمد، اور اس کے علاوہ پھر صحائح ستہ اور حدیث کی کتابوں کو انہوں نے سب سے زیادہ کنسلٹ کیا ہے۔ کہیں کہیں وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی بھی نہیں ملی ریسورس، جیسے فار ایگزامپل کہتے ہیں کہ جنگ جمل کا مجھے کچھ نہیں جب احادیث میں ملا، ظاہر ہے کہ وہ بعد میں پیش آنے والا واقعہ تھا،
تو اس کے لیے پھر میں نے تاریخ طبری میں کنسلٹ کیا ہے، ورنہ ادروائز میں نے احادیث کی کتابوں پر ہی اکتفا کیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ وازواجہ واصحابہ اجمعین۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نام، لقب صدیقہ، خطاب ام المؤمنین، کنیت ام عبداللہ، اور ایک اور لقب بتایا جاتا ہے حمیرہ، جس کا معنی ہے سرخ و سفید رنگت والی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنت الصدیق کہہ کر بھی خطاب فرمایا ہے۔ عبداللہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھانجے، یعنی آپ کی بہن اسماء رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے تھے، اور عرب میں کنیت شرافت کا نشان ہوتی تھی، اور چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے کوئی اولاد نہ تھی تو اس لیے ان کی کوئی کنیت بھی نہ تھی۔ تو ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسرت کے ساتھ یہ عرض کی کہ اور بیویوں نے تو اپنی سابقہ اولادوں کے نام پر اپنی کنیت رکھی ہے، میں اپنی کنیت کس کے نام پر رکھوں؟ فرمایا اپنے بھانجے عبداللہ کے نام پر۔ تو اسی دن سے ام عبداللہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی کنیت قرار پائی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کے والد ابو بکر کا اصل نام عبداللہ تھا اور کنیت ابو بکر تھی، لقب صدیق تھا۔ والدہ کا نام ام رومان تھا۔ باپ کی طرف سے سلسلہ نسب عائشہ بنت ابی بکر بن ابی قحافہ، عثمان بن عامر بن عمر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک، اور ماں کی طرف سے عائشہ رضی اللہ عنہ بنت ام رومان تھیں، اور کنانہ پہ جا کے ان کا شجرہ نسب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کا نسب 7ویں 8ویں پشت پر جا کر مل جاتا ہے، اور ماں کی جانب سے 11ویں 12ویں پشت میں کنانہ پر جا کر مل جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی ولادت کے بارے میں تاریخ ولادت جو ہے اس کے بارے میں تاریخ و سیر کی عام کتابیں تو خاموش ہیں، البتہ جو راجح بات ہے وہ یہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر کے متعلق چند باتیں متفقہ طور پر ثابت ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہجرت سے 3 برس پہلے 6 برس کی عمر میں بیاہی گئیں، شوال سن 1 ہجری میں 9 برس کی تھیں کہ رخصتی ہوئی، 18 سال کی عمر میں یعنی ربیع الاول سن 11 ہجری میں بیوہ ہوئیں۔ تو اس لحاظ سے ان کی ولادت کی صحیح تاریخ نبوت کے 5ویں سال کا آخری حصہ بنتی ہے، یعنی شوال سن 9 ہجری قبل ہجرت مطابق جولائی 614۔ انہوں نے لکھا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ جب پیدا ہوئی تھیں تو نبوت کے 4 سال گزر چکے تھے اور 5واں سال گزر رہا تھا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں کہ جن کے کانوں نے کبھی اپنے گھر میں کفر و شرک کی آواز نہیں سنی۔ خود فرماتی ہیں کہ جب سے میں نے اپنے والدین کو پہچانا ان کو مسلمان پایا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کو وائل کی بیوی نے دودھ پلایا تھا۔ وائل کی کنیت ابو الفقیس تھی، اور اس کے بھائی افلاح عائشہ رضی اللہ عنہ کے رضائی چچا کبھی کبھی ان سے ملنے بھی آیا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی ان کو اجازت دی تھی کہ وہ ان کے سامنے آ جایا کریں۔ اسی طرح ان کے رضائی بھائی بھی کبھی کبھی ان کو ملنے آیا کرتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن کھیل کود میں گزرا تھا۔ کھیل کود کی شوقین بہت تھیں۔ 2 کھیل بہت شوق سے کھیلا کرتی تھیں، ایک گڑیاں اور دوسرے جھولا، اور محلے کی لڑکیاں ان کے پاس جمع رہتی تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب البتہ بچپن میں بھی ان کو ملحوظ رہتا تھا، اور اکثر ایسا ہوتا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کھیلتی ہو رہی تھیں اور ارد گرد سہیلیوں کا ہجوم ہوتا کہ اتفاقاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ جاتے تو وہ جلدی سے گڑیوں کو چھپا لیتیں۔ سہیلیاں آپ کو دیکھ کر ادھر ادھر چھپ جاتیں، لیکن چونکہ آپ بچوں سے خاص محبت رکھتے تھے اور ان کے کھیل کود کو برا نہیں سمجھتے تھے، اس لیے لڑکیوں کو پھر بلا کر عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کھیلنے کو کہتے۔ ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ عنہ گڑیاں کھیل رہی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے۔ گڑیوں میں ایک گھوڑا بھی تھا جس کے دائیں بائیں 2 پر لگے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا عائشہ یہ کیا ہے؟ جواب دیا کہ گھوڑا ہے۔ آپ نے فرمایا گھوڑوں کے تو پر نہیں ہوتے؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا، عرض کی کیوں؟ سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کے پر تو تھے۔ تو آپ اس بے ساختہ پن کے جواب پر مسکرا دیے۔ اس واقعے سے عائشہ رضی اللہ عنہ کی فطری حاضر جوابی، مذہب سے ان کی واقفیت، ان کی ذہانت اور ان کے فہم کی تیزی کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔
بہرحال ان کا وہی حال تھا جو عموماً ہر زمانے کے بچوں کا ہوتا ہے، اور 7-8 برس تک تو انہیں کسی بات کا اس طرح ہوش نہیں ہوتا کہ وہ کسی بات کی تہہ تک پہنچیں. لیکن عائشہ رضی اللہ عنہا لڑکپن کی باتوں کو بھی یاد رکھتی تھیں، حالانکہ باقی حال ان کا بچوں جیسا تھا. وہ کھیلتی بھی تھیں، وہ خوش بھی ہوتی تھیں، وہ سہیلیاں بھی آتی تھیں، وہ گڑیاں بھی کھیلتی تھیں، وہ جھولے بھی جھولتی تھیں، لیکن ان کی جو مذہبی ذہانت ہے وہ بھی ساتھ ساتھ تھی، اور وہ باقی بچوں میں اس طرح نہیں تھی جس طرح ان کے اندر تھی. وہ اپنے بچپن کی ایک ایک بات انہوں نے یاد رکھی، اس کو روایت کیا، اس سے احکامات نکالے اور مصلحتوں کو بھی بیان کیا کرتی تھیں. لڑکپن کے کھیل کود میں اگر کوئی آیت ان کے کانوں میں پڑ جاتی تو اس کو بھی یاد رکھتی تھیں. فرمایا کرتی تھیں کہ مکہ میں جب یہ آیت نازل ہوئی، بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادہیٰ وامر، سورۃ القمر کی آیت نازل ہوئی تو میں کھیل رہی تھی. ہجرت کے وقت ان کی عمر 8 سال تھی، لیکن اس کم سنی اور کم عمری میں ہوش مندی اور قوت حافظہ کا یہ حال تھا کہ ہجرت نبوی کے تمام واقعات، بلکہ اس کی جو چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز ہیں، وہ بھی ہر صحابی سے بڑھ کر ہجرت کا واقعہ سیدہ عائشہ نے محفوظ کیا ہے، اور سیدہ عائشہ نے اس کی ڈیٹیلز دی ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہا بنت خویلد تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی جب آپ 25 برس کے تھے اور وہ 40 برس کی تھیں، اور 25 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کوئی شادی نہیں کی. اور ان کے بعد پھر ہم نے پچھلی دفعہ بھی پڑھا تھا کہ خولہ بنت حکیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور عرض کی کہ آپ نکاح کر لیجئے، تو انہوں نے پھر دونوں خواتین بتائیں، سیدہ سودا بھی بتائیں اور عائشہ رضی اللہ عنہا بھی بتائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم ان کی نسبت گفتگو کرو. تو خولہ رضی اللہ عنہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی پا کر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر آئیں اور ان سے تذکرہ کیا، تو جاہلیت کا دستور یہ تھا کہ جس طرح سگے بھائیوں کی اولاد سے نکاح جائز نہیں، تو عرب اپنے منہ بولے بھائیوں کی اولاد سے بھی شادی نہیں کرتے تھے. تو اس بنا پر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ خولہ، عائشہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھتیجی ہے، تو آپ سے اس کا نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ تو خولہ رضی اللہ عنہ نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پوچھی، تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر میرے دینی بھائی ہیں اور اس قسم کے بھائیوں کی اولاد سے نکاح جائز ہے. تب ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے اس کو قبول کر لیا. لیکن اس سے پہلے عائشہ رضی اللہ عنہا کی نسبت مطعم بن عدی کے بیٹے جبیر بن مطعم کے ساتھ طے ہوئی ہوئی تھی، تو لہٰذا اس سے پوچھنا بھی ضروری تھا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کے گھر تشریف لے گئے، تو اس سے کہا کہ تم نے عائشہ کی نسبت اپنے بیٹے سے کی تھی، اب کیا کہتے ہو؟ تو جبیر نے اپنی بیوی سے پوچھا، یہاں پر جبیر ہے لیکن جو ویسے ہے یہ ہے کہ مطعم کے بیٹے جبیر سے منگنی ہوئی ہوئی تھی، جبیر کے بیٹے سے نہیں ہوئی ہوئی تھی. تو وہ بیوی جو تھی نا مطعم کی، وہ بولی کہ اگر یہ لڑکی ہمارے گھر آ گئی تو ہمارا بچہ بے دین ہو جائے گا، اور ہم کو یہ بات منظور نہیں. یعنی انہوں نے خود ہی توڑ دی، ابو بکر رضی اللہ عنہ کو توڑنی بھی نہ پڑی. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہوا ہے جب وہ 6 برس کی تھیں. اور کہتے ہیں کہ ظاہر ہے کم سن بچی تو وہ تھیں، اور کبھی کبھی بچپن کے تقاضے سے ماں کی مرضی کے خلاف کوئی بات کر بیٹھتیں تو ماں انہیں کوئی نہ کوئی سزا دیتیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کوئی حال دیکھتے تو آپ کو رنج ہوتا، اور ام رومان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاکید فرماتے تھے کہ میری خاطر ان کو ستانا نہیں آپ نے. اور ایک اتنی پیاری بات ہے خوبصورت سی کہ ایک بار آپ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ دروازے کے ساتھ لگ کے رو رہی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام رومان سے کہا کہ تم نے میری بات کا لحاظ نہیں کیا. تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ باپ سے میری بات جا کر لگا آتی ہے، یعنی میری شکایت باپ کو لگاتی ہے تو میں نے ڈانٹا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ بھی کرے اس کو نہ ستاؤ. اور احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ نکاح سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کر آپ کے سامنے کوئی چیز پیش کر رہا ہے.
تو آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو جواب آیا کہ یہ آپ کی بیوی ہیں۔ آپ نے کھول کر دیکھا تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں، اور یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عائشہ رضی اللہ عنہا کو بتائی تھی۔ یہ جو کم سنی کی شادی ہے، اس کے اوپر بڑے سے بڑے جو اس وقت کے دشمن تھے نا، اس وقت موجود تھا ابو جہل، اس وقت موجود تھا ابو لہب، اور باقی بھی جتنے بھی دشمن تھے، سارے مستہزئین، ہرزہ سرائی کرنے والے، جان کے دشمن، کسی نے اعتراض نہیں کیا، اس لیے کہ یہ وہاں کا نارم تھا، وہاں کا کلچر تھا۔ اور عرب کی جو ایک گرم آب و ہوا تھی، اس میں عورتوں کی غیر معمولی نشو و نما کی طبعی صلاحیت بھی جو ہے وہ جلدی وہ اجاگر ہو جایا کرتی تھی۔ تو بہرحال اس کم سنی کی شادی پر یہ لیٹر آن، جب سے یہ اورینٹلسٹ آئے ہیں، یہ ولیم میور اور مارگولیت اور اس طرح کے جو لوگ ہیں، ان لوگوں نے یہ اعتراضات شروع کیے، اور ان کے بعد پھر کچھ مسلمان جو ہیں وہ بھی اس کا شکار ہوئے، اور پھر وہ اپولوجیٹک ہوئے، پھر انہوں نے یہ طریقے نکالنے شروع کر دیے کہ شاید ہم یہ ثابت کریں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر ہی نہیں تھی۔ تو اس چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اینتھروپولوجی ایک جو سویلائزیشنز کو اسٹڈی کرنے کا جو ایک ہے نا فیلڈ ہے، تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ اس کا ایک مین اصول جو پہلے دن سکھا دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے پچھلی سویلائزیشنز کو جب پڑھنا ہے تو آج کے اپنے نارمز ان پر نہیں لگانے، وہ تھے، آپ ہیں، آپ ان کے کلچر کو انڈرسٹینڈ تب کر پائیں گے جب آپ اپنے سارے نوشنز آج کے اپنے اندر سے نکالیں گے کہ وہ یہ کیا کرتے تھے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ہر اور سویلائزیشن کے بارے میں یہی کیا جاتا ہے سوائے اسلام کے، کہ اسلام کے کسی کلچرل پریکٹس کو یا کسی اس وقت کی رائج الوقت پریکٹس کو، جس کو کہ بدترین دشمنوں نے بھی اعتراض نہیں کیا جس کے اوپر، تو اس کو لے کر تو آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اور اس پاکیزہ رشتے پر جو عائشہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا رضی اللہ عنہ کا، تو اس پر اعتراضات لگانا اور اس میں ایک زہر گھولنا۔ ایک وہ تھے، میں کسی کی ایک جگہ پہ تھی، کوئی ورک شاپ سی تھی، تو میں ان کی ٹاک سن رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ وہ کسی یونیورسٹی میں وہ پڑھاتے ہیں، اور وہاں پر پھر وہ بچیاں ان کے پاس کوئی دین کی بات وغیرہ بھی پوچھنے آ جاتی ہیں، کیونکہ وہ ماشاءاللہ دین بھی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ایک بچی آئی اور اس نے کہا کہ میں اتنی ڈسٹربڈ ہوں عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایج کے حوالے سے، اور مجھے اتنے برے خیال آتے ہیں، اور پھر وہ اتنی تکلیف میں تھی وہ بچی کہ پھر وہ رونے لگ گئی ساتھ کہ مجھے یہ خیال کیوں آتے ہیں۔ تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ اس کو میں نے پھر سمجھایا کئی طریقوں سے۔ تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے شروع میں جب بچوں کو خیال اس طرح کے آتے ہیں نا نیگیٹو، تو وہ پریشان بھی ہوتے ہیں، اور اسی سے پھر وہ کہتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ ہم اپنے اندر یہ ندامت اور گلٹ لے کے پھریں، تو ہم پھر چھوڑ ہی دیتے ہیں دین کو۔ کتنے ہیں کہ جو انہی وجوہات کی بنا پر کہ ان کے کوسچنز آنسر نہیں ہو رہے ہوتے، اینڈ دس از ناٹ ایون اے کوسچن، یہ 1400 سال سے کبھی کوسچن بھی نہیں تھا، یہ تو کوسچن بنا ہی ان اورینٹلسٹ کے اس ساری جو زہر آلود ساری جو کاروائی ہے اس کے بعد ہے۔ تو بہرحال اس کم سنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عائشہ رضی اللہ عنہا کو اپنی زوجیت میں قبول کرنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ لڑکپن ہی سے ان میں نشو و نما، ذہانت اور فہم جو ہے، ڈیپ فہم، اس کے آثار نمایاں تھے۔ عطیہ رضی اللہ عنہا عائشہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کا واقعہ اس سادگی سے بیان کرتی ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا لڑکیوں کے ساتھ کھیل رہی تھیں، ان کی انا آئی اور ان کو لے گئی، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آ کر نکاح پڑھا دیا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ جب میرا نکاح ہوا تو مجھ کو خبر تک نہ ہوئی کہ میرا نکاح ہو گیا ہے۔ جب میری والدہ نے باہر نکلنے میں روک ٹوک شروع کی تب میں سمجھی کہ میرا نکاح ہو گیا ہے۔ اس کے بعد میری والدہ نے مجھے سمجھا بھی دیا۔ مہر کے بارے میں کئی روایات ہیں، لیکن سب سے راجح بات یہ ہے کہ 500 درہم مہر تھا، اور صحیح مسلم میں حضرت عائشہ ہی سے مروی ہے کہ ازواج مطہرات کا مہر عموماً 500 درہم ہی ہوا کرتا تھا۔ اور یہ نکاح جو ہے شوال 3 قبل ہجرت مطابق مئی 620 عائشہ رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا تھا، اور نکاح کے بعد تقریباً 3 سال تک عائشہ رضی اللہ عنہ میکے میں ہی رہیں، 2 سال 3 مہینے مکہ میں، اور 7 سے 8 مہینے ہجرت کے بعد مدینہ میں۔
مسلمانوں نے اپنے وطن سے 2 بار ہجرت کی ہے، ایک مرتبہ حبشہ کی طرف اور ایک مرتبہ مدینہ کی طرف۔ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی حبشہ کی طرف ہجرت کی ایک ارادہ کیا تھا، اور برق الغماد تک، جو مکہ سے 5 روز کی مسافت پر ایک منزل ہے، وہاں تک پہنچ بھی چکے تھے۔ تو ایک آدمی ابن الدغنہ آیا اور اس نے کہا کہ تم جیسا شخص ہجرت نہیں کرتا یا اس کو شہروں سے نکالا نہیں جاتا، اور اس نے اپنی پناہ میں لے کر تو ان کو واپس وہ مکہ لے آیا۔ تو کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ اس سفر میں پورا خاندان عائشہ رضی اللہ عنہ کے ہمراہ کے سمیت ان کے ہمراہ ہو، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے۔ دوسری مرتبہ جب مکہ کے مشرکوں کے ظلم و ستم اتنے بڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا، اور صحابہ نے کوچ کیا، اور اینڈ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جب اکیلے رہ گئے سوائے چند ایک کمزور مسلمانوں کے، تو عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ روزانہ صبح یا شام کو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر بلا ناغہ آیا کرتے تھے۔ ایک دن خلاف معمول چہرہ مبارک چادر سے لپیٹے دوپہر کو آپ تشریف لائے، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس اس وقت عائشہ اور اسماء رضی اللہ عنہما دونوں صاحبزادیاں بیٹھی تھیں۔ آپ نے پکار کر آواز دی کہ ابو بکر ذرا لوگوں کو ہٹا دو، میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہاں کوئی غیر نہیں، آپ ہی کے اہل خانہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ہجرت کا خیال ظاہر فرمایا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ اور اسماء رضی اللہ عنہ نے مل جل کر سامان سفر درست کیا، اور دونوں صاحبوں نے مدینہ کی راہ لی، اور تمام اہل و عیال کو یہیں دشمنوں کے نرغے میں چھوڑ گئے۔ یہ کتنی بڑی بات تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھرانے کو اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے گھرانے کو، جس میں یہ معصوم بچیاں بھی ہیں، ایک جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہے، کتنا وہ ولنریبل وقت تھا اور کتنا توکل چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر۔ بہرحال جس دن یہ مختصر قافلہ دشمنوں کی گھاٹیوں سے بچتا ہوا مدینہ پہنچا تو نبوت کا 14واں سال اور ربیع الاول کی 12ویں تاریخ تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں مدینہ میں جب ذرا اطمینان ہوا تو پھر آپ نے زید بن حارثہ اور ابو رافع اپنے غلام کو مکہ بھیجا، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی اپنا آدمی بھیجا۔ تو چنانچہ آپ کے بیٹے عبداللہ بن ابو بکر اپنی ماں اور دونوں بہنوں کو لے کر مکہ سے روانہ ہوئے، تو اتفاق سے جس اونٹ پر عائشہ رضی اللہ عنہ سوار تھیں وہ بھاگ نکلا، اور اس زور سے دوڑا کہ ہر منٹ پر یہ ڈر تھا کہ پالان ابھی گرے گا، اور ام رومان جو ہیں وہ زارو قطار رونے لگ گئیں اپنی بیٹی کا یہ حال دیکھ کر۔ تو آخر کئی میل آگے جا کر اونٹ پکڑا گیا تو پھر ان کو تسلی ہوئی۔ بہرحال پھر عائشہ رضی اللہ عنہ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کا سارا جو گھرانہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں صاحبزادیاں سیدہ سودا بھی، یہ سب مدینہ اکٹھے پہنچے ہیں۔ اور جب یہ لوگ مدینہ پہنچے ہیں تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی اور اس کے آس پاس مکانات بنوا رہے تھے، اور آپ کی دونوں صاحبزادیاں فاطمہ رضی اللہ عنہ اور ام کلثوم رضی اللہ عنہ اور آپ کی بیوی سودا بنت زمعہ اپنے نئے گھر میں آ کر تو رہنے لگیں۔ پھر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رخصتی ہوئی، اور یہ اپنے عزیزوں کے ساتھ بنو حارث بن خزرج کے محلے میں اتری تھیں مدینہ میں۔ 7-8 مہینے تک یہیں اپنی والدہ کے ساتھ رہیں، اور اکثر مہاجرین کو مدینہ کی آب و ہوا موافق بھی نہیں آئی تو کچھ لوگ بیمار پڑ گئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی سخت بخار میں مبتلا ہو گئے، اور کمسن بیٹی اس وقت اپنے بزرگ باپ کی تیمارداری میں مصروف تھی۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے والد ماجد کی خدمت میں حاضر ہو کر خیریت پوچھتی تو وہ یہ شعر پڑھا کرتے تھے، جس کا ترجمہ اس طرح سے ہے کہ ہر آدمی پر اپنے اہل و عیال ہی میں ڈاکہ پڑ رہا ہے، اور موت اس کی چپل کے تسمے سے بھی اس سے قریب ہے۔ ان کو لگتا تھا کہ اب ہم ایک تو وطن چھوڑ کے آ گئے ہیں، اور یہ آب و ہوا تو اس نے تو ہمیں جینے ہی نہیں دینا، تو شاید بس یہ اب ہمارا اینڈ ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کیفیت بیان کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ اس کے بعد سیدہ عائشہ خود بیمار ہوئی ہیں، اور سخت بیمار ہوئی ہیں، اتنی کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ گھبرا اٹھتے تھے اور بیٹی کے پاس آتے اور حسرت سے ان کے منہ پر منہ رکھ دیتے، اور اس علالت کی شدت میں عائشہ رضی اللہ عنہ کے سر کے بال گر گئے تھے۔ بہرحال جب ان کو صحت ہوئی
تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ، اب آپ اپنی بیوی کو اپنے گھر کیوں نہیں بلوا لیتے؟ اور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت میرے پاس مہر ادا کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میری دولت قبول فرمائیے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 اوقیہ اور 1 نش یعنی 100 روپے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے قرض لے کر عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھجوا دیے۔ اور بہرحال اس واقعے سے ان لوگوں کو عبرت حاصل ہونی چاہیے جو مہر کو دنیا کا وہ قرض سمجھتے ہیں جو ادائیگی کی منت سے بے نیاز ہے، یعنی ہے تو صحیح لیکن ادا نہیں کرنا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو مقروض کر کے بھی مہر ادا کیا۔ مہر عورت کا حق ہے اور اس کو ملنا چاہیے۔ مدینہ ایسے تھا جیسے عائشہ رضی اللہ عنہ کی سسرال تھی۔ انصار کی عورتیں دلہن کو لینے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر آئیں۔ رومان رضی اللہ عنہ نے بیٹی کو آواز دی اور وہ اس وقت بھی سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھیں۔ تو آواز سنتے ہی ماں کے پاس ہانپتی کانپتی دوڑی ہوئی آئیں۔ ماں بیٹی کا ہاتھ پکڑے دروازے تک لائیں، وہاں منہ دھلا کر بال سنوارے، پھر ان کو اس کمرے میں لے گئیں جہاں انصار کی عورتیں دلہن کے انتظار میں بیٹھی تھیں۔ دلہن جب اندر داخل ہوئی تو مہمانوں نے علی الخیر والبرکہ وعلی خیر طائر، یعنی تمہارا آنا بخیر و بابرکت ہو اور فال نیک ہو کہہ کر استقبال کیا، دلہن کو سنوارا۔ تھوڑی دیر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تشریف لائے۔ اس وقت آپ کو مہمان نوازی کے لیے دودھ کے ایک پیالے کے سوا کچھ نہ تھا۔ تو اسماء بنت یزید انصاریہ یہ بیان کرتی ہیں کہ اس وقت موجود تھیں، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالے سے تھوڑا سا دودھ پی کر عائشہ رضی اللہ عنہ کی طرف بڑھایا تو وہ شرمانے لگیں۔ تو میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عطیہ واپس نہ کرو، تو انہوں نے شرماتے شرماتے لے لیا اور ذرا سا پی کر رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی سہیلیوں کو دو۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ اس وقت تو ہم کو چاہیے نہیں، ہمارا دل نہیں چاہ رہا۔ تو آپ نے فرمایا جھوٹ نہ بولو، آدمی کا ایک ایک جھوٹ لکھا جاتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک سپ جو عائشہ نے لی ہے اور دوسری سپ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لی ہے تو تمہارا لینے پہ دل نہ ہو؟ اور ویسے بھی یعنی یہ ایک ہم لوگوں کی سیکنڈ نیچر بنی ہوئی ہے نا کہ دل ہوتا بھی ہے اور پھر ہم کہتے ہیں نہیں میرا دل نہیں ہے۔ تو ایسا ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی میزبان آپ کے سامنے کچھ رکھتا ہے اور آپ کو وہ چیز اچھی لگ رہی ہے تو آپ کو وہ لے لینی چاہیے۔ بلا وجہ کے جو مروت والے جھوٹ ہیں ان کو اپنی زندگی سے نکال دینا چاہیے۔ ہر جھوٹ ہی بلا وجہ ہوتا ہے دراصل تو۔ اور صحیح روایات کے مطابق دن کے ٹائم میں شوال سن 1 ہجری میں سیدہ عائشہ کی رخصتی ہوئی تھی۔ اب اوپر والی ساری جو یہ باتیں ہم نے پڑھی ہیں تو اس سے ہر کوئی یہ سمجھ سکتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا نکاح، مہر، رخصتی، ہر رسم کتنی سادگی سے ہوئی تھی اور کسی تکلف کا، کسی آرائش کا، کسی اسراف کا بیچ میں نام تک نہیں ہے۔ اور کہتے ہیں کہ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، جیسے قرآن میں آتا ہے نا کہ یہ ہے وہ چیز جس میں سبقت لے جانے والوں کو ایک دوسرے سے سبقت لے جانی چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم یہ دیکھیں کہ فلاں نے اب کتنا تکلف کیا ہے تو ہم تو کم از کم اس سے کچھ بڑھ کے کریں۔ ہم سادگی کو آر سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر دوسرے کے پاس کوئی لباس ہے خاص تو ہم بھی اگر اس جیسا ہی اس سے بہتر نہیں پہنیں گے تو ہماری عزت میں کمی آ جائے گی۔ اور ہمارا معاشرہ کچھ بن بھی اسی طرح سے گیا ہے کہ لوگوں کو ان کے لباس کے ذریعے سے جج کیا جاتا ہے۔ ان سے بات ہی ڈھنگ سے تب کی جاتی ہے جب ان کا ایک خاص قسم کا سٹینڈرڈ مینٹین ہوا ہوا ہو۔ یہ بات تو میں نے خود اپنے ایکسپیرینس کی ہے۔ بہرحال عائشہ رضی اللہ عنہ کے نکاح کی تقریب کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے سے عرب کی بہت سی بیہودہ اور لغو رسموں کی بندشیں ٹوٹیں۔ عرب منہ بولے بھائی کی لڑکی سے شادی نہیں کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا انت اخن فی الاسلام، تم اسلامی بھائی ہو۔ پھر ایک اور رسم یہ تھی کہ اہل عرب شوال میں شادی نہیں کیا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ کہیں شوال میں عرب میں طاعون پھیلا تھا تو اس لیے وہ شوال کو بھی منحوس سمجھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شادی شوال میں کی اور عائشہ رضی اللہ عنہ کا نکاح اور رخصتی دونوں ہی شوال میں ہوئے تھے، تو اس لیے وہ شوال ہی کے مہینے میں اس قسم کی تقریبات کو پسند کرتی تھیں اور فرماتی تھیں کہ میری شادی اور رخصتی دونوں شوال میں ہوئے، اور پھر میں شوہر کے حضور میں مجھ سے خوش قسمت اور کون تھی۔ تو یہ نہیں کہ وہ یہ کہتی تھیں کہ بس اسی میں کی جائے، لیکن وہ خوش ہوتی تھیں اور وہ اس کو اپنے لیے باعث سعادت سمجھتی تھیں۔
پھر اسی طرح ایک اور دستور ٹوٹا کہ عرب میں قدیم ایک دستور تھا کہ دلہن کے آگے آگے آگ جلائی جاتی، تو یہ بھی رسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کی تھی۔ حضرت عائشہ کے بارے میں آتا ہے کہ لکھنا تو نہیں جانتی تھی۔ ام سلمہ اور حفصہ رضی اللہ عنہما، یہ دونوں امہات المومنین، ان کا پتہ چلتا ہے کہ ان کو لکھنا بھی آتا تھا۔ بہرحال ان کے والد ابو بکر رضی اللہ عنہ قریش میں علم انساب اور شعر و شاعری کے ماہر تھے، تو قریش کے شاعروں کے جواب میں اسلام کے زبان آور شاعر چوٹی کے جو شعر کہتے تھے، تو کفار کو یقین نہیں آتا تھا کہ وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اصلاح اور مشورے کے بغیر لکھے گئے ہیں۔ تو اسی آغوش میں عائشہ رضی اللہ عنہ نے تربیت پائی تھی، اس لیے علم انساب کی واقفیت اور شاعری کا ذوق ان کا خاندانی ورثہ تھا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنی اولاد کی تربیت میں نہایت سخت تھے۔ اپنے بیٹے عبد الرحمن کو ایک مرتبہ اس جرم پر کہ انہوں نے مہمان کو جلدی کھانا کیوں نہ کھلایا مارنے پر تیار ہو گئے تھے۔ یہ صحیح بخاری میں ہے یہ روایت، ہم پڑھ چکے ہیں اس کو۔ اور پھر اسی طرح سے عائشہ رضی اللہ عنہ شادی کے بعد بھی اپنے والد کی ڈانٹ سے ڈرا کرتی تھیں کہ کوئی لغزش ہو جائے تو وہ ڈانٹیں گے۔ کئی مواقع پر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سخت تنبیہ بھی کی، اور ایک مرتبہ تو ایسا بھی وقت آیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ابو بکر سے بچایا رضی اللہ عنہم۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہ کی تعلیم و تربیت کا اصل زمانہ تو ان کی رخصتی کے بعد سے شروع ہوا ہے۔ انہوں نے اسی زمانے میں پڑھنا سیکھا، قرآن کو دیکھ کر پڑھتی تھیں، لکھنا نہیں جانتی تھیں، اور احادیث میں آتا ہے کہ ان کا غلام ذکوان قرآن لکھا کرتا تھا۔ بعض جگہوں پر آیا ہے کہ فلاں خط کے جواب میں انہوں نے یہ لکھا، لیکن اس سے یہ ثابت ضروری نہیں ہوتا کہ ان کو لکھنا آتا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ راویوں نے لکھوانے کو مجازی طور پر لکھنے کے معنی میں کہہ دیا ہو۔ بہرحال علوم دینیا کے علاوہ تاریخ، ادب اور طب میں ان کو مہارت حاصل تھی۔ دینی علوم کے لیے کوئی خاص ان کا وقت تو مخصوص نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو معلم شریعت تھے، انہی کے ساتھ ان کی شب و روز کی صحبت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وقتاً فوقتاً تربیت کیا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا حجرہ بھی مسجد نبوی سے بالکل ملحق تھا۔ اس بنا پر گھر سے باہر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگوں کو درس دیتے، اس میں بھی سیدہ شریک رہتی، اس کو سنتی تھیں، اور کبھی کبھار آپ کو دور سے جو آپ نے سنی ہوتی بات اس کی صحیح سمجھ نہ آتی، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو سوال کر کے پوچھ بھی لیتی تھیں، اور کبھی کبھی اٹھ کر مسجد میں بھی تشریف لے جاتی تھیں۔ اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی درخواست پر ہفتے میں خاص دن ان کی تعلیم و تلقین کے لیے متعین بھی فرما دیا تھا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جو سوالات ہیں وہ امت پر ایک احسان ہے، کیونکہ اگر وہ اتنے باریک سوالات نہ پوچھتیں، اور سوالات کرنے کے لیے یا حق بات کرنے کے لیے ایک خاص جرت چاہیے ہوتی ہے، وہ ان کے اندر تھی، اور ان کو یہ بھی پتا تھا کہ کہاں رک جانا ہے۔ کوئی ادب کا تقاضا وہ کراس نہیں کرتی تھیں، لیکن سوالات ان کے کچھ جو ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ مثلا ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حوسب عذب، جس کا حساب لیا گیا تو اس کو عذاب کیا جائے گا۔ تو عرض کی کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں فسوف یحاسب حسابا یسیرا، اس سے آسان حساب لیا جائے گا۔ آپ ذرا ان کا ڈرائیو کرنا، اور آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح حاضر ہے ان کے ذہن میں قرآن، اور کس طرح انہوں نے دو چیزوں کو آپس میں سمجھا ہے کہ یہ اپیرنٹلی کانٹراڈکٹری ہیں۔ یہ چیز سمجھ جانا بھی بہت فہم والے انسان کا ہی کام ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو اعمال کی پیشی ہے، لیکن جس کے اعمال میں جرا و قدح شروع ہوئی تو وہ برباد ہی ہوا۔ پھر ایک مرتبہ انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، سورہ ابراہیم، کہ جس دن زمین و آسمان دوسری زمین سے بدل دیے جائیں گے اور تمام مخلوق خدائے واحد و قہار کے روبرو ہو جائے گی۔ پھر ایک دوسری روایت میں ہے، اور کہ ایک اور آیت پڑھی تھی انہوں نے سورہ زمر کی، تو پھر فرماتی ہیں کہ جب زمین و آسمان کچھ نہ ہوگا تو لوگ کہاں ہوں گے؟
یعنی آپ سوال کی ذرا انٹیلیجنس جو ہائیسٹ لیول کی ہے نا اس کا اندازہ کیجئے کہ انسان پھر کہاں ہوں گے. زمین تو ان کے لیے اب ہے نہیں اس وقت. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صراط پر. یعنی سوال ویلڈ ہوتا تھا ہمیشہ, ویلڈ سوال کے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے تھے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں لوگ برہنہ اٹھیں گے, بے ختنہ اٹھیں گے. تو فرمایا, عرض کی کہ یا رسول اللہ کیا مرد و عورت ایک جگہ اکٹھے ہوں گے تو کیا ایک دوسرے کی طرف نظر نہ اٹھائیں گے؟ فرمایا عائشہ وقت عجب نازک ہوگا, یعنی کسی کو کسی کی خبر نہ ہوگی. پھر ایک بار یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں ایک دوسرے کو کوئی یاد بھی کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 موقع پر کوئی کسی کو یاد نہ کرے گا. ایک تو جب اعمال تولے جا رہے ہوں گے, دوسرے جب اعمال نامے بٹ رہے ہوں گے, تیسرے جب جہنم گرج گرج کر کہہ رہی ہوگی کہ میں 3 قسم کے آدمیوں کے لیے مقرر ہوئی ہوں. پھر ایک دن پوچھنا تھا کہ کفار و مشرکین نے اگر کوئی صالح اعمال کیے تو کیا ان کو ثواب ملے گا؟ عبداللہ بن جدعان مکہ کا ایک نیک آدمی تھا, غلاموں کو آزاد کرتا تھا, زندہ گاڑی ہوئی لڑکیاں بچاتا تھا, کہتا تھا مجھے دے دو میں پال دیتا ہوں, ان کو زندہ نہ گاڑو. تو فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ کہ کیا اس کو معافی مل جائے گی, اس کا عمل اس کو کوئی فائدہ دے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں عائشہ, اس نے کسی دن بھی یہ نہیں کہا کہ یا اللہ قیامت میں میری خطا معاف کرنا. کتنا ضروری ہے نیک کاموں کے ساتھ ساتھ عقیدے کا درست ہونا, اور پھر اس عقیدے کی درستگی کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنی خطاؤں کی معافیاں مانگتے رہنا, کیونکہ خطا کار تو ہر کوئی ہوتا ہے چاہے وہ کتنی ہی نیکیاں کیوں نہ کمائے. پھر اسی طرح ایک مرتبہ جہاد کی جو خواہش ہے وہ اٹھی تو جہاد کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا جہادکن الحج, عورتوں کے لیے حج ہی جہاد ہے. پھر نکاح میں رضامندی شرط ہے, لیکن کنواری لڑکیاں اپنے منہ سے آپ تو رضامندی کا اظہار نہیں کرتی, اس لیے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ نکاح میں عورت سے اجازت لینی چاہیے؟ فرمایا ہاں. عرض کی کہ وہ شرم سے چپ رہتی ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ معاشرتی جو کوئی بھی چیز ویلڈ ہوتی تھی نا, اور جس کا ایشو کوئی رائز ہو سکتا تھا یا ہوتا تھا تو وہ پوچھ لیتی تھی اور وہ گریں کھل جاتی تھیں. کہ وہ چپ رہتی ہے تو پھر کیسے اس کا رضا معلوم کی جائے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی خاموشی ہی اس کی اجازت ہے. پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں پوچھا, باریکی دیکھیے ذرا ذہن کی, اور ایک رجحان فوکس دیکھیے کہ ایک ہی فوکس ہے کہ بس بیسٹ کام کیسے کرنا ہے. تو سوال کیا کہ میرے 2 پڑوسی ہیں تو میں ہدیہ ایک ہی کو بھیج سکتی ہوں تو کس کو بھیجوں؟ تو فرمایا جس کا دروازہ تمہارے گھر سے زیادہ قریب ہو. پھر ایک مرتبہ رضائی چچا ملنے آئے تو انہوں نے اپنے فہم کے مطابق ان سے ملنے سے انکار کیا. تو کہتی ہیں کہ میں نے تو عورت کا دودھ پیا ہے, عورت کے دیور کا مجھ سے کیا تعلق ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دریافت کیا تو آپ نے فرمایا وہ تمہارا چچا ہے, تم اس کو اندر بلا لو. وہ بچہ جو کسی ماں کا دودھ پیتا ہے وہ اس عورت کی ساری فیملی اس بچے کی فیملی بن جاتی ہے. ٹھیک ہے, ساری رضاعت اس بچے کو اس فیملی کا فرد بنا دیتی ہے. لیکن ادھر وہ جو ماں دودھ پلاتی ہے وہ ادھر بچے کی فیملی کی محرم نہیں بنتی. اسی طرح سے قرآن مجید میں ایک آیت ہے والذین یؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون, اور وہ لوگ جو کام کرتے ہیں اور ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں کہ ان کو اپنے پروردگار کے پاس لوٹ کر جانا ہے. عائشہ رضی اللہ عنہا کو شک تھا کہ جو چور ہے, بدکار ہے, شرابی ہے لیکن اللہ سے ڈرتا ہے, کیا وہ اس سے مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں عائشہ, اس سے مراد وہ نمازی ہے جو روزہ دار ہے اور پھر خدا سے ڈرتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ سے اپنی عبادات کے اور اپنی نیکیوں کے, اپنے نماز روزے کے باوجود بھی ڈرنا ہے. یہ ایمان کی بہت بڑی ایک نشانی ہے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کی ملاقات پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات پسند کرتا ہے, اور جو اس کی ملاقات کو ناگوار سمجھتا ہے اس کو بھی اس سے ملنا ناگوار ہوتا ہے. تو عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے موت کو تو کوئی بھی پسند نہیں کرتا,
فرمایا اس کا یہ مطلب نہیں، مطلب یہ ہے کہ مومن جب اللہ تعالیٰ کی رحمت، خوشنودی اور جنت کا حال سنتا ہے تو اس کا دل اللہ کا مشتاق ہو جاتا ہے، اللہ بھی اس کے آنے کا مشتاق رہتا ہے، اور کافر جب اللہ کے عذاب اور ناراضگی کے واقعات کو سنتا ہے تو اس کو اللہ کے سامنے جانے سے نفرت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے نفرت کرتا ہے۔ تو اسی طرح عائشہ رضی اللہ عنہ کے 20 سوالات ہیں جو احادیث میں مذکور ہیں، جن سے ہمیں بہت سی تعلیم حاصل ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں بظاہر کوئی ناراضگی کا اندیشہ بھی ہو سکتا تھا وہاں بھی وہ سوال کر لیتی تھیں، تاکہ جو دین سے مطابق سوالات ہیں وہ کھل کے سامنے آ جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایلا کیا تو آپ نے 1 مہینے کی سیپریشن کا عہد کیا تھا اپنی ازواج مطہرات سے، اور آپ رضی اللہ عنہ کے ہی کہتے ہیں کہ گھر کے اوپر ایک بالا خانہ تھا کہ جس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ وہ مہینہ چاند کا 29 دنوں کا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 29 دن گزار کر تو نیچے تشریف لے آئے 30ویں دن۔ تو پہلا سوال، حالانکہ گن گن کے دن گزار رہی تھیں اور خوش بھی بہت تھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کو یہ تھا کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں گننے میں کوئی بھول تو نہیں لاحق ہو گئی، تو ایسا تو نہ ہوا ہو کہ کہیں آپ کا جو آپ کی قسم ہے وہ پوری نہ ہو صحیح طریقے سے۔ تو پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ایک مرتبہ ایک شخص نے خدمت نبوی میں حاضر ہونا چاہا تو آپ نے فرمایا آنے دو، اور ساتھ ہی عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ یہ اپنے خاندان کا ایک برا شخص ہے۔ پھر جب وہ آیا تو اس سے توجہ اور لطف و محبت سے بات چیت کی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کو تعجب ہوا، جب وہ اٹھ کر چلا گیا تو عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو اس کو اچھا نہیں جانتے تھے، لیکن جب وہ آیا تو آپ نے اس سے بڑی لطف و محبت سے گفتگو فرمائی۔ ارشاد ہوا کہ عائشہ بدترین آدمی وہ ہے جس کی بد اخلاقی سے ڈر کر لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیں۔ یہاں اس سوال کا جواب ہے یا اس اشکال کا جواب ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم جس کو جیسا سمجھتے ہیں ہم اس کے ساتھ ویسے ہی ڈیل کرتے ہیں اور ہم سے منافقت نہیں ہوتی۔ تو نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا وہ نہیں کر رہے تھے۔ ایک اخلاق کا معیار لوگوں کے ساتھ چاہے وہ کیسا بھی ہے آپ کو برقرار رکھنا ہے۔ آپ اگر اس کو مل رہے ہیں تو پھر آپ کو اپنی ایک اخلاق کے لیول سے نیچے نہیں اترنا، وہ کیسا بھی ہے، ورنہ پھر آپ اس کو نہ ملیں، آپ اس کی صحبت نہ اختیار کریں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی صحبت آپ کو خراب کر رہی ہے۔ لیکن اگر آپ کا اس سے کہیں کوئی پاسنگ یا وہ آپ کے گھر آ گیا ہے یا آپ کو کہیں پر وہ مل پڑا ہے تو پھر آپ کا ایک اخلاق کا جو معیار ہے وہ ویسے ہی رہنا چاہیے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتدال کے ساتھ کام کرو، لوگوں کو اپنے نزدیک کرو اور خوشخبری سناؤ کہ لوگوں کا عمل ان کو جنت میں نہیں لے جائے گا بلکہ رحمت الہی لے کر جائے گی جنت میں۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا کو یہ بات بڑی عجیب معلوم ہوئی اور وہ سمجھی کہ جو لوگ معصوم عن الخطا ہیں تو وہ تو اس سے مستثنا ہوں گے۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا آپ کو بھی نہیں؟ فرمایا نہیں، لیکن یہ کہ اللہ اپنی مغفرت اور رحمت سے مجھے ڈھانک لے۔ ایک مرتبہ نماز تہجد کے بعد وطر پڑے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سو گئے تو عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ وطر پڑے بغیر سوتے ہیں؟ ارشاد ہوا عائشہ میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا۔ پھر ایک مرتبہ ایک یہودی جو ہیں وہ آ کر جو بےہودہ حرکتیں کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے انہوں نے کہا السلام علیکہ، تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے سنا اور کہا کہ علیکم السلام واللعنہ، تم پر ہو موت اور لعنت۔ تو آپ نے فرمایا عائشہ نرمی کیا کرو، اللہ عز و جل ہر بات میں نرمی پسند کرتا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے کیا کہا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے نہیں سنا کہ میں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے جو مجھے کہا ہے میں نے وعلیکم کہہ دیا ہے۔ ان کی بد دعا میرے حق میں قبول نہیں ہوگی، میری دعا ان کے حق میں قبول ہو جائے گی۔ ایک مرتبہ آپ کی کوئی چیز چوری ہو گئی سیدہ عائشہ کی، تو انہوں نے بد دعا دے دی چور کو، تو آپ نے فرمایا لا تستبحی عنہ، یعنی بد دعا دے کر اپنا ثواب کم نہ کر لو اور چور کا جو گناہ ہے
وہ بھی کم نہ کر لو. اس طرح کی جو تربیتیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں رہتی تھیں، لیکن سب سے زیادہ ہمیں جو ملتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلیم و تعلم کا یہ انداز، یہ سیدہ عائشہ ہی سے ملتا ہے. ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو خطاب کر کے فرمایا، یا عائشہ ایاکی و محقرات الذنوب، اے عائشہ معمولی گناہوں سے بھی بچا کرو، اللہ کے ہاں ان کی بھی پوچھ پکڑ ہوگی. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی عورت کا حال بیان کر رہی تھیں. گفتگو کے دوران بولی کہ اس کا قد چھوٹا ہے. آپ نے فوراً ٹوکا کہ عائشہ یہ بھی غیبت ہے. صفیہ رضی اللہ عنہا کا ذرا چھوٹا قد تھا، تو ایک دن عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، صفیہ تو بس اتنی سی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے ایسی بات کہی کہ اگر سمندر کے پانی میں بھی ملاؤ تو ملا سکتی ہو، یعنی وہ تلخ کر دے گی اس کو. یہ تمہاری جو غیبت ہے پورے کا پورا پانی بدمزہ ہو جائے گا. عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے تو ایک انسان کی نسبت صرف ایک فیکٹ بیان کیا ہے. فرمایا کہ اگر مجھ کو اتنا اور اتنا بھی دیا جائے تو میں بیان نہ کروں. ایک دفعہ کسی سائل نے سوال کیا تو اپنی کنیز کو اشارہ کیا سیدہ عائشہ نے کہ کچھ دے دو. وہ کچھ دینے لے جا رہی تھی اور کچھ تھوڑی سی چیز تھی، تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس کو واپس بلا کر اس کو کہا کہ دکھاؤ کیا لے کے جا رہی ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، کیا تم یہ چاہتی ہو کہ تمہیں ہر چیز کا پتہ ہو کہ تمہارے گھر سے کیا چیز نکلتی ہے اور کیا چیز آتی ہے؟ پھر فرمایا کہ عائشہ گن گن کر نہ دیا کرو ورنہ اللہ تم کو بھی گن گن کر دے گا. تو بعض جو گھرانے ہیں ان میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی ملازم چھٹی پہ جا رہا ہو یا صبح سے شام آنے والی جو میڈز ہوتی ہیں وہ آ جا رہی ہوں، تو ان کی ہر روز گیٹ پہ تلاشی ہوتی ہے کہ کیا لے کر جا رہے ہیں. پھر لوگوں کے کچنز کے اندر بھی کیمرے لگائے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ کچن میں ملازم جو ہے وہ کیا کر رہا ہے، اس کے منہ میں کوئی ایسی چیز تو نہیں چلی گئی کہ جو ہم نہیں دینا چاہتے اس کو. تو دل ذرا اس لحاظ سے کھلا رہنا چاہیے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر فرمایا، عائشہ چھہارے کا ایک ٹکڑا بھی ہو تو وہی سائل کو دے کر آتش جہنم سے بچو. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا جس گھر میں رخصت ہو کر آئی تھیں وہ کوئی بلند اور عالی شان عمارت تو تھی نہیں. بنو نجار کے محلے میں مسجد نبوی کے چاروں طرف چھوٹے چھوٹے حجرے تھے. انہی میں ایک حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا مسکن تھا اور یہ مسجد کے مشرق جانب واقع تھا. اس کا ایک دروازہ مسجد کے اندر اس طرح کھلتا تھا کہ مسجد نبوی اس کا صحن بن گئی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی دروازے سے مسجد میں داخل ہوتے تھے. جب مسجد میں اعتکاف کرتے تو سر مبارک حجرے کے اندر کر دیتے اور عائشہ رضی اللہ عنہا بالوں کے اندر کنگھی کر دیتی تھیں. کبھی مسجد میں بیٹھے بیٹھے حجرے کے اندر ہاتھ بڑھا کر کوئی چیز مانگ لیتے تھے. حجرے کی وسعت 6-7 ہاتھ سے زیادہ نہ تھی. دیواریں مٹی کی تھیں اور کھجور کی پتیوں اور ٹہنیوں سے وہ اس کی چھت بنی ہوئی تھی. اوپر سے کمبل ڈال دیا گیا تھا کہ بارش کی زد سے محفوظ رہے. بلندی اتنی تھی کہ آدمی کھڑا ہوتا تو ہاتھ چھت تک پہنچ جاتا. دروازے میں ایک پٹ کا کواڑ تھا لیکن وہ عمر بھر کبھی بند نہ ہوا. پردے کے طور پر ایک کمبل پڑا رہتا تھا. حجرے سے متصل ایک بالا خانہ تھا اور جس کو مشربہ کہتے تھے. علا کے ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بالا خانہ پر 1 مہینہ بسر فرمایا تھا. گھر کی کل کائنات ایک چارپائی، ایک چٹائی، ایک بستر، ایک تکیا جس میں چھال بھری تھی، آٹا اور کھجور رکھنے کے 1-2 برتن، پانی کا ایک برتن اور پانی پینے کے ایک پیالے سے زیادہ نہیں تھی. مسکن مبارک میں گو نور برستا تھا لیکن راتوں کو چراغ جلانا بھی صاحب مسکن کی استطاعت سے باہر تھا. کہتی ہیں کہ 40 راتیں گزر جاتی تھیں اور گھر میں چراغ نہیں جلتا تھا. گھر میں کل 2 آدمی تھے، عائشہ رضی اللہ عنہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ دن کے بعد بریرہ نامی ایک لونڈی کا اضافہ ہوا تھا. جب تک عائشہ رضی اللہ عنہا اور سودا رضی اللہ عنہا صرف 2 بیویاں رہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آلٹرنیٹ ڈیز آپ نے باریاں بنائی ہوئی تھیں اور ہر ایک دن کے بعد سیدہ عائشہ کے حجرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے رات گزارنے کے لیے. اس کے بعد جیسے جیسے مزید ازواج مطہرات کا اضافہ ہوا تو پھر جب سب نکاح پورے ہوئے تو 9 بیویاں تھیں آپ کی وفات کے وقت.
تو پھر سیدہ سودا رضی اللہ عنہ نے اپنی کبرسنی کے سبب اپنی باری عائشہ رضی اللہ عنہ کو ہبا کر دی تھی۔ گھر کے انتظام چلانے کے لیے کوئی بہت زیادہ تو اہتمام کی ضرورت نہیں تھی، کھانا پکنے کی بھی بہت کم نوبت آتی تھی۔ خود فرماتی ہیں کہ کبھی 3 دن لگاتار ایسے نہیں گزرے کہ خاندان نبوت نے سیر ہو کر کھانا کھایا ہو۔ یہ بھی فرماتی تھی کہ گھر میں مہینہ بھر آگ نہیں جلتی تھی، چھہارے اور پانی پر گزارا ہوتا تھا۔ فتح خیبر کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے سالانہ مصارف کے لیے وظائف مقرر کر دیے تھے۔ اسی 80 وسق تھے، 1 بار شتر چھہارے اور 20 وسق جو، لیکن وہ فیاضی کر چھوڑتے تھے یہ سب لوگ، اور یہ لوگوں کو دے دیا کرتے تھے، اور پھر اپنا کوئی سال بھر کا ذخیرہ بچا کے نہیں رکھتے تھے، پھر خود بھوک بھی برداشت کر لیا کرتے تھے۔ پھر صحابہ جو ہے مدینہ کے معاشرے میں اپنی محبت سے تحفے اور ہدیے بھیجا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر، اور وہ دیکھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جو محبت کرتے ہیں وہ اپنی اس بیوی سے کرتے ہیں، عائشہ رضی اللہ عنہ سے، تو وہ پھر قصداً اپنے ہدیے بھی اس دن بھیجتے جس دن قیام کی باری ادھر ہوتی۔ تو دیگر امہات المومنین کو اس بات سے تھوڑا ہوتا بھی تھا، وہ رنجیدہ بھی ہوتی تھیں کہ انہوں نے ہدیہ بھیجنا ہے، ان کو اس سے کیا غرض کہ وہ کدھر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے تو آپ کو بھیجنا ہے نا، بیویوں کو تو نہیں بھیجنا، تو پھر بھیج دینا ادھر ہی جدھر وہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود۔ بہرحال تو کبھی نہ کبھی کچھ بھی نہیں ہوتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ عائشہ رضی اللہ عنہ روزہ رکھ لیا کرتے، کبھی انصار دودھ بھیج دیا کرتے، اسی پر قناعت ہو جاتی۔ اب عقل و شعور تو بہت تھا اور فطرتاً ایک دماغ میں میچورٹی بھی تھی، لیکن کم سنی کی غفلت بھی ہمیں زندگی میں نظر آتی ہے، اور وہ ایسی بھول چوک سے بری نہ تھیں کہ جو فطرتاً ایک بچے سے، ایک اس عمر کی لڑکی سے لاحق ہو جاتی ہے۔ گھر میں آٹا گوندھ کر رکھتی تو بے خبر سو جاتی، بکری آتی اور کھا جاتی۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے آٹا پیسا، اس کی ٹکیاں بنائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا انتظار کرنے لگیں۔ رات کا وقت تھا، آپ آئے تو نماز میں مشغول ہو گئے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کی آنکھ لگ گئی، ایک پڑوسی کی بکری آئی اور سب کھا گئی، اور دوسری جو ازواج مطہرات تھیں نا دیگر، وہ کئی بہت اچھی کوکس تھیں۔ سیدہ صفیہ اور سیدہ ام سلمہ کے بارے میں تو آتا ہے کہ بہت ہی کمال وہ کھانا بنایا کرتی تھیں، سیدہ عائشہ کھانا اتنا اچھا نہیں بناتی تھیں۔ اور جو گھریلو نظام تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کا، وہ بلال رضی اللہ عنہ کے سپرد تھا، وہی سال بھر کا غلہ تقسیم کرتے تھے، ضرورت کے وقت باہر سے قرض لاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وفات پائی ہے تو سارا عرب مسخر ہو چکا تھا، تمام صوبوں سے بیت المال میں خزانے کے خزانے لدے آ رہے تھے، پھر بھی جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی اس دن عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں ایک دن کے گزارنے کا سامان بھی نہیں تھا۔ پھر ان کے والد کی خلافت کے دور میں عہد صدیقی میں خیبر کی پیداوار سے ان کو مقررہ غلہ مسلسل ملتا رہا۔ حضرت عمر نے چوائس دے دی تھی کہ آپ لوگ یا غلہ لے لیں اور یا زمین رکھ لیں، تو سیدہ عائشہ اور سیدہ حفصہ نے زمین رکھی تھی اور باقی ازواج مطہرات نے کہا تھا کہ زمین واپس لے لیں اور ہمیں دے دیا کریں ہمارا سالانہ غلہ۔ اور پھر اسی طرح سے حضرت عمر نے وظائف مقرر کیے تھے، دیگر ازواج مطہرات کو 10,000 درہم، لیکن عائشہ رضی اللہ عنہ کا انہوں نے 12,000 درہم رکھا تھا، اور اس ساری رقم کا اکثر حصہ فقراء اور مساکین پر وقف ہو جاتا تھا۔ عثمان، علی، معاویہ رضی اللہ عنہم کے زمانے میں بھی یہی طریقہ قائم رہا۔ عبداللہ بن زبیر ان کے بھانجے جو امیر معاویہ کے بعد حجاز کے کچھ عرصے کے لیے خلیفہ ہوئے ہیں، تو پھر وہ اپنی خالہ کے تمام مصارف کے ذمہ دار تھے، لیکن ہوتا یہی تھا کہ جس دن بیت المال سے وظیفہ آتا اسی دن شام کو گھر میں فاقہ ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے، اور بیوی بھی ترجمہ کیا گیا ہے، بیوی کے لیے سب سے اچھا ہے، اور میں اپنی بیویوں کے لیے تم سب سے اچھا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عملی تصدیق یعنی آپ کی سیرت طیبہ سے ہوتی ہے۔
9 سال کی ازدواجی زندگی میں ایلا کے علاوہ کوئی بھی غیر معمولی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا، ورنہ گھر ہمیشہ لطف و محبت، باہمی ہمدردی کا نمونہ ہی رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے بہت محبت تھی۔ ایک مرتبہ ازواج مطہرات نے انہوں نے یہ ایک پلان بنایا تھا کہ ہدیہ ہم میں سے جس کے گھر بھی بھیجنا ہے بھیج دیں، انصار کو یہ غرض نہیں ہونی چاہیے کہ سیدہ عائشہ کے گھر ہی بھیجا کریں۔ تو انہوں نے سفارش میں بھیجا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہ جا کر تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری سفارش کریں۔ تو سیدہ فاطمہ نے آ کے جب عرض کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی تم اس سے محبت نہیں کرتی جس سے میں محبت کرتا ہوں۔ تو سیدہ فاطمہ تو اسی وقت اٹھ کے آ گئیں اور انہوں نے ازواج مطہرات کو کہا کہ میں آئندہ بالکل نہیں جاؤں گی۔ انہوں نے انسسٹ بھی کیا، انہوں نے کہا نہیں اب میں نہیں جا رہی، میں دوبارہ یہ بات نہیں کہوں گی۔ پھر ام سلمہ رضی اللہ عنہا سب سے زیادہ میچور اور عقل مند اور سمجھدار تھیں، پھر ان کے ذمے ڈالا گیا۔ انہوں نے جب یہ بات بڑی ہی سنجیدگی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو درخواست پیش کی تو آپ نے فرمایا، پہلے کہتے ہیں کہ 2 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہیں، تیسری مرتبہ جب انہوں نے دوبارہ پوچھا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ام سلمہ مجھے عائشہ کے معاملے میں تکلیف نہ دو، کیونکہ عائشہ کے علاوہ کسی اور بیوی کے لحاف میں مجھ پر وحی نازل نہیں ہوئی۔ اسی طرح ایک مرتبہ کہیں سے کوئی ہار آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میں اس کو دوں گا جو دنیا میں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو سب کو ہوا کہ یہ تو ابن ابی قحافہ کو ہی کی بیٹی کو ہی جائے گا، یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی کو جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہار اپنی کمسن نواسی سیدہ زینب کی بیٹی امامہ رضی اللہ عنہما کو دے دیا۔ اب آپ دیکھیے کہ یہاں کتنا واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لباس اور زیورات کے پردے میں ظاہر نہیں ہوتی تھی۔ آپ کو اگر مجھ سے محبت ہے تو آپ مجھے اینیورسری پہ فلاں چیز ہی بس لے کر دے دیں، تو بس وہی محبت ہے، یا سالگرہ پر لے دیں، گو کہ اس کا تو تصور ہی نہیں ہونا چاہیے اسلام میں، لیکن ہمارے ہاں محبتیں اب اسی طرح تولی جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ عائشہ سے جو محبت ہے، نہ اس کا اظہار اس چیز میں تھا میٹیریلزم میں، اور نہ ہی وہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی خوبصورتی کی وجہ سے تھا، کیونکہ خوبصورت جویریہ رضی اللہ عنہ بہت زیادہ تھیں، ام سلمہ بہت خوبصورت تھیں، صفیہ رضی اللہ عنہ بہت خوبصورت تھیں، اور فار دیٹ میٹر تمام امہات المومنین سیدہ ماریہ قبطیہ انتہا کی خوبصورت تھیں۔ ان سب کے بارے میں جیسے جویریہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اتنی مجھے انسیکیور فیلنگ ہوئی تھی جب میں نے ان کو دیکھا تھا۔ ماریہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرماتی ہیں کہ مجھے کسی کے بارے میں اتنی غیرت نہیں آئی جتنی مجھے ماریہ پہ آئی، ان کی خوبصورتی کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو محبت تھی سیدہ عائشہ سے، وہ ایک اور وجہ تھی، وہ ان کے دین کی سمجھ، ان کی انٹلیکچول جو ایک ان کے ساتھ ایک آپ کہہ سکتے ہیں فریکوینسی ملتی تھی، وہ وجہ تھی۔ عمرو بن العاص جب غزوہ ذات السلاسل سے واپس آئے تو دریافت کیا کہ یا رسول اللہ آپ دنیا میں سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ انہوں نے سمجھا مجھ سے کرتے ہیں، میں ابھی مسلمان ہوا ہوں اور مجھے ابھی سے جنرل بنا کے بھیج دیا ہے ایسے لشکر میں جس میں ابو بکر اور عمر بھی ہیں، تو ظاہر ہے کہ مجھ سے ہی کرتے ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ سے۔ تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ اچھا میرا سوال مردوں کی نسبت ہے، تو آپ نے فرمایا عائشہ کے باپ سے، ابو بکر سے نہیں، عائشہ کے باپ سے۔ پھر اسی طرح ایک مرتبہ عمر رضی اللہ عنہ نے حفصہ رضی اللہ عنہ کو سمجھایا تھا کہ عائشہ کی ریس نہ کیا کرو، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ سر درد بھی دونوں کو اکٹھے شروع ہوا ہے۔ پہلے سیدہ عائشہ کو ہوا ہے جب انہوں نے کہا کہ ہائے میرا سر، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں عائشہ بلکہ ہائے میرا سر، اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض الموت تھی، اور اس میں آپ کو عائشہ رضی اللہ عنہ کی باری کا انتظار رہتا تھا۔ اس میں بھی آپ انصاف کا تقاضا پورا کر رہے تھے، کل میں کہاں رہوں گا، کل میں کہاں رہوں گا۔ اور پھر کچھ روایات میں تو یہ آتا ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے باقی ازواج مطہرات سے کہا تھا کہ آپ اپنی باری ہبہ کر دیں، اور بعض میں ہے کہ ان کو خود ہی یہ سمجھ آ گئی تھی تو سب نے اپنی باری حضرت عائشہ کو ہبہ کر دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری ایام ادھر ہی گزارے سیدہ عائشہ کے حجرے میں، لیکن وفات اس دن ہوئی جس دن ان اینی کیس حضرت عائشہ کا دن ہونا تھا،
یعنی کوئی امہات المومنین میں سے یہ نہیں سوچ پائیں کہ اچھا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھروں میں ہوتے تو وہ میرے گھر میں ہوتے. تو یہ شرف پیورلی اللہ تعالیٰ نے سیدہ عائشہ کو ہی دیا کہ ان اینی کیس باری کا دن بھی انہی کا تھا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے کہ یا اللہ جو چیز میرے امکان میں ہے یعنی معاشرت اور لین دین میں برابری بیویوں میں تو میں وہ عدل کرتا ہوں، لیکن جو میرے امکان سے باہر ہے یعنی عائشہ کی قدر اور محبت اس کو تو معاف کر دینا.